ناظرین آداب، دوردرشن جالندھر کی خاص پیشکش عید الاضحیٰ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس خاص موقع پر عالم اسلام میں منائے جانے والے خاص اور مقدس تہوار عید الاضحیٰ کے تمام مدعوں کو لے کر، ان کے مسائل کو لے کر، ان کی اہمیت کو لے کر، اس کے پس منظر پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ میں انور امرتسری اور میرے ساتھ اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عابد سلمانی صاحب، جو ایک اسلامی اسکالر ہیں۔ میں عابد صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ آج پورے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ کا تہوار جو ہے مکمل جوش و خروش اور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کے اس بہت ہی پورے دنیا کے اور خاص کر کے اسلام کے بہت ہی خاص تہوار عید الاضحیٰ بہت ہی ہمارے لیے اور تمام دنیا کے لیے بہت ہی اہم ترین یہ تہوار ہے۔ آج کے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے پہلے تو میں تمام اپنے دیش واسیوں، پورے ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ایک اہم ترین تہوار ہے، جس کو عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید یا بڑی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے قربانی، کیونکہ قربانی کسی کے لیے چیز بھی جو دی جاتی ہے اسی کے لیے یہ منائی جاتی ہے۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جب اللہ کے خاص بندے اور پیغمبر تھے، انہوں نے جب اللہ کے سامنے حاضری ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ وہ آپ اپنے سب سے جو بھی آپ کو سب سے پیاری چیز ہے وہ آپ قربان کریں، تو انہوں نے اپنی سب مال و دولت اور تمام جو بھی چیزیں تھیں وہ تمام اس پہ قربان کر دی۔ مگر اس کے بعد بھی اللہ کا حکم آتا رہا، تو انہوں نے پھر یہ احساس کرا، جو بہت دعاؤں کے بعد، کیونکہ سب سے عزیز سبھی انسانوں کو، چاہے وہ پیغمبر بھی ہوں، سب کے لیے عزیز ہوتا ہے کہ ان کی اولاد، تو ان کو پھر یہ احساس ہوا کہ مجھے تو ہماری سب سے عزیز چیز جو ہے وہ میری اولاد ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی ایسے ایسے اللہ کا حکم یہ ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی اس کے کہا کہ آپ جو بھی حکم اللہ کا ہے اس پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ اس طرح سے یہ قربانی عید الاضحیٰ کی جو ایک روایت ہے وہ اس طرح سے شروع ہوئی۔ ایک چیز عابد صاحب، میں عید الاضحیٰ کا چونکہ خاص اور مقدس جو تہوار ہے، آپ چونکہ کسی بھی ہم بڑی چیز کو جب سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا جو جشن مناتے ہیں، تو کسی خاص ایک پروگرام کو ترتیب دینے سے پہلے اس کے لیے کچھ ہم خاص اہتمام بھی کرتے ہیں، اس میں کچھ خاص چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کن چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو جو عید الاضحیٰ کے اندر چونکہ 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے خاص طور پر، تو اس نماز کے ادا کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس میں سب سے پہلے تو شروعات دن کی جو ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ تو ایک خاص دن ہوتا ہے عید کا، تو فجر کی نماز باجماعت پڑھی جائے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس سے پہلے ہی غسل لیا جائے، مسواک کی جائے، اور بس یہ نماز فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر پورا سلسلہ جو ہے وہ نماز کے لیے ہی، نماز کی عیدگاہ میں جانے کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کچھ مطلب جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اس میں جو ہے اچھے کپڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس میں اچھے کپڑے جیسے بھی آپ میں ہو اپنے حیثیت کے حساب سے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے نئے کپڑے، ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے، سبھی کو اپنے نئے صاف ستھرے نئے کپڑے پہننے چاہیے، اور
بہت کھجور کھا لینی چاہیے جی موجود گھر میں کوئی سی چیز ہے. جی اس کے علاوہ عطر لگانا بھی سنت ہے، جی وہ لگانا چاہیے. جی اور پھر عیدگاہ جاتے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، جی جی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جی یہ پڑھتے ہوئے عیدگاہ تک جانا چاہیے. جی اور جس راستے سے جائے پھر کوشش یہ ہو کہ اس کے بعد دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے. ہاں، یعنی کہ ایک طرح سے یہ عید الاضحیٰ کا کہہ لیجئے کہ پروٹوکول ہے. کسی بھی ہم وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے ایک اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں. تو عید الاضحیٰ چونکہ دنیا کی بڑی عیدوں میں سے ایک ہے، تو یہ اس کا ایک پروٹوکول ہے کہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں. وہ چیزیں جس کو جو ہے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حکم دیا. اور ایک چیز جو چونکہ جب بھی عید الاضحیٰ کا ذکر آئے گا تو عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہی جو ہے حج کے جو ہے دن ہوتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے. تو حاجیوں کے درمیان اور عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اس کے درمیان کیا کچھ کرتے ہیں، کیا جاتا ہے، اور کن چیزوں کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو لے کر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ حج اور جو عید الاضحیٰ کا خاص تعلق ہے کس طرح کا ہے. پہلے اس سے پہلے تو میں بتا دوں کہ کچھ چیزیں افضل ہیں. جی تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے ناخن، جیسے قربانی سے پہلے ناخن نہ کاٹنا چاند دیکھنے کے بعد کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. جی بال نہ کاٹنا، ناخن نہ تراشنا، جی یہ بھی اس میں افضل ہے. افضل. جی اور اس کے علاوہ حج کا معاملہ ظاہر کہ اللہ نے مجھے 1 مرتبہ حج اور 2 مرتبہ عمرہ کرنے کی شہادت حاصل ہوئی، اللہ کا بے انتہا کرم. جی تو وہاں حاجیوں کے لیے سب سے یہی ہوتا ہے کہ ایک تو 5 دن پہلے وہ وہاں سے مکہ سے مینا چلے جاتے ہیں، مینا چلے جاتے ہیں. کیونکہ عید الاضحیٰ کا سب سے بات یہی ہے کہ حج بھی اسی وقت ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا. کیونکہ اس کا ہمارا تعلق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی جہاں پوری دنیا میں یہ قربانی دی جاتی ہے، جی اس کے ساتھ ساتھ ہی حج پوری دنیا سے، جیسے اس بار بھی کم از کم 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ حج ادا کر رہے ہیں ہندوستان. جی ہندوستان سے کیا نام ہے 1,80,000 کے لگ بھگ لوگ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ نے شہادت حاصل کی ہے. جی تو اسی طرح سے حاجی جو ہیں وہ 5 دن پہلے جی مینا پہنچ جاتے ہیں. جی مینا وہ جگہ ہے جہاں بالکل جا کر پہنچ کر حاجی جو ہے وہاں قیام کرتے ہیں. جی اور وہاں سے قیام کرنے کے بعد پھر حاجی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں جہاں اصل حج ادا ہوتا ہے، جی وہاں پر اس میدان میں جا کر وہاں نفل نماز جو بھی نماز فرض پڑھتے ہیں، جی اور وہاں پہ حج کا خطبہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حج وہاں پر ہوتا ہے. جی اسی طرح سے پھر وہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں، جی اور مزدلفہ جا کر وہاں سے کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں، جی جو وہ بھی ضروری چیز ہے. جی اور وہاں سے لے کر اس کے بعد پھر وہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے واپس مینا آتے ہیں، جی اور وہاں پھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جس کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی اس واقعے سے جو جڑا ہوا ہے. جی کہ وہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح سے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ بالکل میرا جو بھی آپ کا حکم ہے میں آپ کا بیٹا ہوں، بالکل آپ کے حکم کو مانتے ہوئے. تو انہوں نے جیسے بھی ان کو لیٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی. جی اور ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اس کے ساتھ ہی عید الاضحیٰ کے تعلق سے، جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی رسی باندھی. تو رسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان یہ جو ہے رسی اس کو آپ کھول دیجئے، تاکہ آنے والی تاریخ میں یا آنے والے وقت میں یہ نہ کہا کہ بیٹے کو زبردستی کر کے ذبح کرنے کی کوشش کی گئی. جی تو انہوں نے پھر رسی کھول دی، پٹی بندھی رہی. جی تو اس واقعے کا بھی پورا وہاں کے کہ 3 جگہ جہاں وہ شیطان ہیں، جی تو وہاں کیونکہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی کہ جس وجہ سے یہ معاملہ نہ ہو سکے. نہ ہو سکے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ اللہ کے وہ پیغمبر تھے، انہوں نے ہی پوری دنیا کو پیغام دینا تھا کہ کیسے اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے اور کیسے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. گویا کہ جو آپ نے ہمارے ناظرین کو عید الاضحیٰ کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بتایا، اگر ہم اس کا خلاصہ اور نچوڑ نکالنے کی کوشش کریں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مختصر طور پر ہم یہ کہیں کہ جو 2 پیغمبروں نے، جس میں حضرت ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا، ان کے لڑکے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم کے سانچے میں جو ڈھالا ہے، ڈھالنے کی کوشش کی ہے، گویا کہ وہ پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے
تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک میسج تھا کہ اگر آپ کو اپنے ایشور کی طرف سے، اگر آپ کو اپنے رب کی طرف سے، اگر آپ کو اپنے بھگوان کی طرف سے کسی بھی طرح کا آدیش ہوتا ہے تو آپ اس کو فالو کریں، اس کو فالو کرنے میں، اس کو پورن سوروپ دینے میں کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کریں. یعنی کہ جو خلاصہ یہ نکلا کہ رب کو اصل بلیدان مقصد نہیں تھا، قربانی مقصد نہیں تھی. ان کو یہ محسوس کرانا تھا کہ انسان تب تک اپنے رب کا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر یہ چیز نہ بیٹھ جائے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، بہت مجھے عزیز ہے، اگر میں اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے اس کے راستے میں لے جا کر اسے دے دیتا ہوں، یہ میرا سمرپن ہے اپنے رب کے تئیں. اگر یہ سمرپن بھاونا ہمارے دل کے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہمیں اپنے ایشور سے سچی محبت نہیں ہے. ایک چیز عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو عید الاضحیٰ کا ذکر کیا، ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح عید الاضحیٰ کا مقدس تہوار ہے، پھر ہم لوگ چونکہ بھارتی سماج میں رہتے ہیں، یہاں کی جو سنسکرتی ہے بہت ہی اس کے اندر ایک ایسا میں کہہ لیجئے کہ آپس میں جوڑنے کا جو تانا بانا اتنا مضبوط ہے. اس طرح کے جو تہوار جس میں عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے، دیوالی ہے، گرپرب ہے، کرسمس ڈے ہے، اس طرح کے جو تہوار ہیں، اس طرح کے تہواروں کا سماج اور معاشرے کے اندر آپ کس طرح کا اثر دیکھتے ہیں؟ سماج کو جوڑنے میں، ہم آہنگی پیدا کرنے میں کس طرح کا رول رہتا ہے؟ جی بالکل، بے انتہا ظاہر ہے کہ اپنے ہندوستان ملک میں رہتے تو یہاں سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کے تمام تہوار جو مناتے ہیں، اسی میں سے اسی کا ہماری جو 2 عید آتی ہیں ان میں تمام جو لوگ ہیں ہم سب کے ساتھ مل کر ایسے جیسے ہم دیوالی کو ان کے ساتھ کے ایسے ہی تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، گفٹ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، جیسے ہم دیوالی کو اپنے جو غیر مسلم جو بھی ہندو بھائی یا سکھ بھائی ہیں تو ان کے گھر جا کر ہم ان کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں. تو یہی ہمارا بھائی چارہ بنا رہتا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی ہیں، عیسائی بھائی ہیں، سب ہمارے گھر آ کر اس کو سب ایک دوسرے کو ظاہر ہے کہ اس میں تحائف بھی دیتے ہیں اور محبت بری وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے محبت کے پیغام بھی دیتے ہیں. اور یہی سب سے خوبصورتی پوری دنیا میں، ہندوستان کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں تمام جتنے بھی دھرم مذہب ہیں سب ہم مل جل کر مناتے ہیں اور اس پر ہم بہت ہی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے یعنی کہ ایک طرح سے جو ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو سنسکرتی ہے، اس کو ایک ساتھ پیرونے میں اور اس کو مضبوط کرنے میں بڑا یوگدان رہا ہے. ایک چیز آپ نے قربانی کا ذکر کیا. قربانی میرا یہ ماننا ہے اور کہ جس طرح آپ نے قربانی کا عید الاضحیٰ کے تعلق سے ذکر کیا، قربانی انسان کے لیے کسی جانور، ہم اپنے رب کے لیے جانور کو سمرپن کر رہے ہیں یہ نہیں، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ قربانی جو ہونی چاہیے اپنے نفس کی بھی ہونی چاہیے. نفس کے ساتھ اس میں اپنی انا ہے، اپنا تکبر ہے، اپنا غرور ہے، اپنا حسد ہے، اپنا کینہ ہے، دوسروں کے پرتی ہمارے من میں اچھے بھاونا کا پیدا ہونا، یہ بھی ایک قربانی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ نے اس کا ذکر کیا. اور سماج کے اندر چونکہ کئی طرح کے طبقے کے لوگ ہیں، اس میں ضرورت مند بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بے سہارا بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں. اس خاص عید الاضحیٰ کے موقع پر جس طرح کے ہمارے عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ سبھی کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں تو بالکل اس کو اصل مقصد جیسے آپ نے فرمایا کہ اصل تو یہ تھوڑا کہ کسی جانور کا ذبح کرنا یا کسی کی قربانی کرنا، اصل مقصد اس کا وہی اس سے مثال ملتی ہے اور اسی سے اصل یہی پیغام دینا ہوتا ہے. کوئی بھی پیغمبر چاہے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا، جو بھی پیغمبر اوتار ہوتے ہیں ان کا اصل تو پیغام یا قرآن لے لو یا گیتا لے لو، اس میں اصل پیغام تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسانیت ہے اور اس کے بعد انسانیت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ یہ مثال دی جاتی ہے یا یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے قربانی بھی یہی ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ وہ قربانی کسی اس چیز کی دینا وہ مقصد نہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ اپنے نفس کی قربانی دینا، اپنے حق اپنا جیسے اپنے ماں باپ کے لیے حق ہے اور ماں باپ کا حق اولاد کے لیے ہے، یا اپنے پڑوسی کا حق ہے، یا اپنے کسی بھی اپنے استاد کا حق ہے، اپنے کسی بھی
पड़ोसी का हक है, तो उन तमाम हकों का भी यही चीज़ होती है। इसका असल मकसद तो यही होता है इंसानियत के लिए। तो उसके लिए यही किया जाता है कि तमाम मज़हब में जिस तरह, इसी तरह इस ईद कुर्बा का भी असल मकसद तो यही है कि कुर्बानी दी जाए, मतलब अपने अपने जिस्मानी तौर से, नफ्स से, और वैसे कुर्बानी दी जाए और अपनी सोच को ऐसे किया जाए कि जो दूसरों का फ़ायदा उसमें हो सके। और दूसरी बात जो हज़रत पैगम्बर हज़रत इब्राहीम का आपने ज़िक्र किया, जो उनकी तालीमात की अगर हम बात करें तो उनकी तालीमात मैं समझता हूँ कि वो पूरी आलम इस्लाम के लोगों के लिए, किसी एक मखसूस मज़हब के लिए नहीं, बल्कि किसी मखसूस धर्म के लिए नहीं है, बल्कि अगर हम उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी तालीमात है, उसका निचोड़ निकालते हैं तो उनकी तालीमात में हमने अक्सर देखा कि एक रब की इबादत और उसकी बंदगी के साथ साथ जो उन्होंने सत्य पथ कह लीजिए, सच का जो रास्ता है, उस पर चलने की जो शिक्षाएं हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? ये उसी चीज़ से, जैसे आपने पहले भी सवाल किया था, वो वहाँ से जाके महसूस ही होता है जी। और वहाँ जब पहुँचते हैं हज पर जी, तो सबसे पहले वहाँ जाने से पहले आप तमाम अपनी अना को छोड़ना होगा जी। और आप तमाम, इसका एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वो लिबास जो भी, क्योंकि दो ही चीज़ें आपकी खूबसूरत लगती है, या तो आप चेहरे से जो भी आप बाल दाढ़ी या इससे तमाम चीज़ें, बालों से खूबसूरती है जी। तो जब हम उम्रा करते हैं, वो भी हज का हिस्सा होता है जी। तो हज के लिए भी होता है या उम्रा होता है, तो वो जब हम उम्रा करते हैं उससे सबसे पहले ये होता है कि हम एहराम बांधते हैं। तो एहराम बांधने से ये होता है कि आपकी तमाम वो अनाएँ, जो भी आपका कीमती लिबास है, उसको आपको उतारना, तर्क करना होगा, उसको आपको उतार देना होगा। उसके बाद आपको तमाम ये अराकीन अदा होती हैं कि आपको वहाँ के 7 चक्कर लगाने हैं, उसके बाद आब जमजम पीना है, फिर आपको सिर मुंडवाना है। तो उसका मकसद और कुछ नहीं, वो भी कुर्बानी है, क्योंकि आपको उस लिबास में पहुंचकर उसको फिर आपने उसी लिबास में रहना है, फिर बिल्कुल बस अल्लाह की और उनके बीच जो भी रब की, उस रब की इबादत के लिए रहना है और अल्लाह और बंदे के बीच सिर्फ रहता है कि तमाम अनाएँ खोलकर सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी उस पर बसर करें। यही उसका असल पैगाम है, यही ईद कुर्बा का है, यही हज का है। आपने हज्जतुल विदा का भी जिक्र किया, आपने हज का जिक्र किया। मुझे याद है कि हज्जतुल विदा के मौके पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया था, जिसे हम भाषण कह लें, अंतिम भाषण जो था उनका, उसके अंदर उन्होंने बहुत अहम चीज़ें बयान की थी। उसमें उन्होंने एक जो पॉइंट की बात की थी वो ये था कि आज के बाद, यानी कि उन्हें जब ये महसूस होने लगा था कि शायद अब ये मेरे दिन आखिरी हैं, तब उन्होंने कहा था आज के बाद किसी भी अरबी नस्ल के आदमी को, अजमी नस्ल के, यानी कि जो अरब देश से दूसरी देश के लोग हैं उन पर, या किसी अजमी इंसान को किसी अरबी इंसान पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी तरह की बर्तरी हासिल नहीं है। अगर किसी को किसी पर बर्तरी है, प्रतिष्ठा है, तो अगर उसके कार्य अच्छे हैं, उसके आमाल अच्छे हैं, उसका वर्कआउट अच्छा है, तो वो बेटर है, वो अफजल है। तो इस तरह का जो संदेश है, मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो पैगाम है, ख़ासकर हज्जतुल विदा के मौके पर और ईद कुर्बा के ताल्लुक़ से, हमने सिर्फ़ कुर्बानी को ही नहीं लेना, बल्कि पैगम्बर हज़रत इब्राहीम, पैगम्बर हज़रत इस्माइल, पैगम्बर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षा हैं, उसको मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ आबिद साहब, जिस तरह हमने समाज के अंदर देखा कि आम तौर पर जब ईदें, यानी कि चाहे उसमें ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, हम इसकी नमाज़ जब अदा करने के लिए जाते हैं तो इससे पहले सदका फ़ित्र एक ख़ास रकम होती है, विशेष रकम होती है, जो हम गरीबों के लिए, यतीमों के लिए देते हैं, मिस्कीनों के लिए देते हैं। उसका क्या मकसद होता है? उसका असल मकसद तो यही है, चाहे वो ईद उल फितर के वक्त फ़ितरा देना हो या कुर्बानी के वक्त कुर्बानी का के मामले भी बांटने हो, तो वो भी इसीलिए कहा गया है कि एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा अपने अजीज़ व अकारीब के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए, ताकि उनको बराबरी, उनको ये महसूस ना, तुम्हारा हक़ है कि अगर मैं कुर्बानी देने के काबिल हूँ, साहिब निसाब हूँ जी, तो उसमें इसीलिए कहा गया जो भी साहिब निसाब होता है उसी के लिए कुर्बानी देनी होती है। तो उसको इसलिए कि गरीबों का भी, उसका उनके कपड़े पहनने का, उनको ईद को अच्छी तरीके से मनाने का, फिर उनको ईद के साथ में ही अपना, चाहे वो ईद उल फितर को फ़ितरा देना हो या ईद कुर्बा को कुर्बानी का मामला करना हो, तो उसमें दोनों में ही ये रखना पड़ता है। रखने की हिदायत दी गई है और उस पर तकरीबन कोशिश भी सब करते हैं, सभी को, हम सबको इसकी कोशिश करनी चाहिए। मतलब गोया कि ये समझ लीजिए कि आपकी नमाज तभी कबूल होगी रब को जब आप अपने साथ, अगर आपके जिस्म पर अच्छा लिबास है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पड़ोसी के ऊपर भी जो ज़रूरतमंद है
اور اس کے اوپر بھی اچھا لباس ہو. اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کبھی آپ کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی اچھا کھانا دیکھیں. یعنی کہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں, جو پڑوسیوں کے ادھیکار ہیں, اسلام مذہب نے, پیغمبر حضرت ابراہیم نے, حضرت اسماعیل نے اس چیز کو بھی مطلب ایک بہت امپورٹنس دی ہے, اہمیت دی ہے. گویا کہ جو سماج کے اندر کوئی طبقہ ایسا نہ رہے جو کسی کے اندر کوئی خاص کلچر پیدا کرے. ایک چیز ہم نے اکثر دیکھا ہے عید الاضحیٰ کے تعلق سے, جو پیغمبر حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا جو واقعہ جو ذکر کرتے ہیں ہم لوگ, اس کو جو دو پیغمبر ہیں, عظیم پیغمبر ہیں اسلام کے, ان کی جو ہدایات ہیں اس کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ رکھیں. اصل تو ہدایت اسی چیز کے لیے ہے. جی, سب سے پہلے یہی ہے کہ بھی اللہ کا جو بھی حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے, جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام اس وقت تمام جو جس طریقے سے عمل کیا ہے, اسی پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو چیزیں بتائی ہیں کہ جن چیز سے بچنا چاہیے, جو بھی حدیث ہیں, جو بھی کہا گیا ہے اسلام میں کہا گیا ہے کہ بھئی جو چیز برائی سے بچنا چاہیے, اور تمام ان جھوٹی شان و شوکت سے بچنا چاہیے. تو دکھانے کے لیے نہیں, کہ دکھانے کے لیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, اصل تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور ہم سب دیکھو گنہگار بندے ہیں, لیکن ہمارا یہ ایمان ہے ویسے سبھی مذاہب میں اس چیز کا ہے کہ اصل تو اس رب جو سب کا ایک ہی مالک ہے, اسی سب کو ہمیں راضی کرنے کے لیے اس کا تمام ہونا چاہیے. ہمارے درشک یہ چاہتے ہیں کہ اس خاص موقع پر آپ ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے. ضرور انشاءاللہ. اصل پیغام تو یہی ہے, وہ ہم سب انسانیت کے لیے, سبھی لوگ جو عید الاضحیٰ منا رہے ہیں, سبھی میرے مسلمان بھائی, وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ کسی کا بھی اس سے دل نہ ٹوٹے. اس لیے سب کا خیال رکھنا چاہیے, اور بہت ہی اہم ترین طریقے سے سب کو بھائی چارے کے ساتھ مل کر عید منانی چاہیے. سب کو اچھا پیغام جائے, اور ہم مل کر عید سب مل جل کر منائیں, تاکہ ہم یہ جو پہلے سے ہم پورے ہندوستان میں ایک چیز جیسے مناتے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ عید, دیوالی, ہولی ہم سب مل جل کے مناتے ہیں, ایسے ہی ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہم ایسے ہی عید الاضحیٰ یہ بھی منائیں. بہت بہت شکریہ عابد سلمانی صاحب, آپ نے ہمارے درشکوں کو, ہمارے ناظرین کو جو ہے عید الاضحیٰ کے تعلق سے بہت قیمتی باتیں بتائی. امید ہے کہ ہمارے درشکوں کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کو.